محترم ناظرین و ناظرات، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8ویں تراویح کا خلاصہ یعنی سورہ انفال کے آغاز سے 10ویں پارے وَاعْلَمُوا کے اختتام تک کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ انفال مدنی سورت ہے۔ اس میں مسلمانوں کو تقوی، باہمی اصلاح اور تعلقات کی درستگی، باہمی اخوت و ہمدردی، ایمان کی مضبوطی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اساس پر منظم و متحد ہونے کی تلقین اور جہاد کے لیے تیار ہونے کی دعوت دی گئی ہے، تاکہ وہ ملت ابراہیمی اور مرکز ملت ابراہیمی یعنی بیت اللہ کی امانت و تولیت کے اہل ہو سکے، جو اب کفار قریش کی جگہ ان کی تحویل میں دی جانے والی ہے۔ آغاز میں غزوہ بدر میں بعض کمزور مسلمانوں کی طرف سے جو کمزوریاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور ایمان و توکل کے منافی صادر ہوئی تھی، ان پر پہلے گرفت فرمائی کہ مسلمان اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے پاک کرے۔ پھر ان غیبی تائیدات اور فرشتوں کے ذریعے نصرت کی طرف اشارہ فرمایا گیا جو غزوہ بدر کے دوران میں ظاہر ہوئیں، تاکہ ان کا اعتماد اللہ پر مضبوط ہو اور جو لوگ ابھی پوری طرح یکسو نہیں ہوئے ہیں وہ یکسو ہو کر آگے کے مراحل کے تقاضے پورے کرنے کے اہل ہو سکے۔ پھر مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں جہاد پر ابھارا گیا اور یہ وعدہ فرمایا گیا کہ اگر انہوں نے کمزوری نہ دکھائی تو جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ دشمن کی سازشوں کے سارے تار و پود بکھر جائیں گے۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ کفار سے جب مقابلہ ہو تو کبھی پیٹھ نہ دکھاؤ۔ منظم فوج کشی کی صورت میں پیٹھ دکھانے والے خدا کے غضب اور جہنم کے عذاب کے سزاوار ٹھہریں گے۔ پوری وفاداری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کا حکم سننے کے بعد یہود کی طرح سرتابی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو سوچنے سمجھنے سے عاری ہیں، انہیں قبول حق اور توفیق الہی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ رسول کی دعوت تمہارے لیے روح و قلب کی زندگی کی دعوت ہے، تو اس دعوت کی قدر کرو اور اس پر لبیک کہو۔ اگر تم نے کمزوری دکھائی اور تذبذب کا شکار ہوئے تو یاد رکھو کہ آدمی اور اس کی قوت ارادی کے درمیان سنت الہی حائل ہو جاتی ہے، پھر وہ خیر کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں جو خرابیاں کچھ مخصوص لوگوں کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے، اگر دوسرے ان کی اصلاح کی کوشش نہ کریں تو ان کے برے نتائج کی لپیٹ میں اچھے برے سب آ جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے عہد وفا باندھنے کے بعد بے وفائی نہ کرو۔ مال و اولاد کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضوں میں مانے نہ بنے۔ یہ چیزیں فتنہ ہیں، ان فتنوں میں پڑھ کر اس اجر عظیم کو ضائع نہ کرو جو اللہ کے پاس اس کے وفادار بندوں کے لیے محفوظ ہے۔ بیچ بیچ میں قریش کو بھی تنبیہ فرمائی کہ بدر کے واقعات میں تمہارے لیے بڑا سبق ہے، تمہارے لیے اب بہتر یہی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، ورنہ یاد رکھو کہ اگر تم نے مزید کوئی شرارت کی تو پھر مکھی کھانی ہوگی۔ اب تک تمہارے ساتھ جو رعایت ہوئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول تمہارے درمیان موجود تھا۔ سنت الہی یہ ہے کہ جب تک رسول قوم کے اندر موجود رہتا ہے اس وقت تک قوم پر عذاب نہیں آتا، لیکن اب جب کہ رسول تمہارے اندر سے ہجرت کر چکا ہے تو تمہاری امان اٹھ چکی ہے اور تم ہر وقت عذاب الہی کی زد میں ہو۔ تمہارا یہ غرہ بالکل بے جا ہے کہ تم بیت اللہ کے متولی اور مجاور ہو، تم اس کے اہل نہیں ہو۔ اس کے متولی تو صرف خدا سے ڈرنے والے بندے ہی ہو سکتے ہیں۔ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تمہیں بیت اللہ کی اصل تاریخ اور اس کی تعمیر کے مقاصد تک کا علم نہیں ہے۔ تالیاں پیٹنا اور سیٹی بجانا یہ تمہاری نماز ہے، بھلا اس مسخرے پن کو نماز ابراہیمی سے کیا تعلق؟ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے اور اسلام کو شکست دینے کے لیے بڑی دلیری سے تم جو اپنے مال خرچ کر رہے ہو اس کا کچھ حاصل نہیں۔ یہ تمہارے لیے حسرت و پچھتاوے کا باعث بنے گا۔ تم مغلوب ہوگے اور جہنم کا ایندھن بنائے جاؤ گے۔ تم توبہ اور اصلاح کی روش اختیار کرو، ورنہ یاد رکھو اب اس سرزمین پر اہل ایمان کو تنگ کرنے کا نہ کوئی موقع باقی رکھا جائے گا
نہ اللہ کے دین کے سوا یہاں کوئی اور دین باقی رہنے دیا جائے گا۔ آگے بدر کے واقعات کی روشنی میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ تم ثبات قدمی اور پامردی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت کرو، یہی فلاح کا راستہ ہے۔ کسی امر میں اختلاف نہ کرو ورنہ ہزیمت اٹھاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقدور بھر فوجی قوت بڑھائیں تاکہ اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھ سکیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دہانی کہ تم اپنے ساتھیوں کی افرادی قوت کی کمی سے پریشانی میں مبتلا نہ ہو، تمہارے لیے اللہ اور مؤمنوں کی یہی مختصر سی جماعت کافی ہے۔ تم انہی مسلمانوں کو جہاد پر ابھارو، تمہارے 20 ثابت قدم جانباز کفار کے 200 آدمیوں پر بھاری رہیں گے اور تمہارے 100 مجاہد دشمن کے 1000 کے لشکر کو شکست دیں گے۔ جنگ عزم و ایمان سے لڑی جاتی ہے، ان ناسمجھ کفار کے اندر یہ جوہر کہاں۔ آگے کفار کو تنبیہ کرتے ہوئے ان کے ان اعتراضات کے جوابات دیے گئے جو قریش نے بدر میں شکست کھانے کے بعد لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے اور کمزور مسلمانوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنے کے لیے اٹھائے تھے۔ وہ اعتراض یہ تھے کہ یہ پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھلا پیغمبر کا کہیں یہ کام ہوتا ہے کہ اپنی ہی قوم کو باہم لڑا دے، اپنے ہی بھائی کو قتل کرائے، پھر ان کو قید کرے، ان سے فدیہ وصول کرے اور ان کا مال غنیمت بنا کر کھائے اور کھلائے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو کچھ ہوا پیغمبر کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ اس کے باعث تم خود ہوئے ہو۔ دنیا کے طالب تم ہو، خدا اور رسول دنیا کے طالب نہیں ہے۔ تم نے اسلام اور مسلمانوں کی بیخ کنی کی جو سازش رچی وہ ایسا سنگین جرم تھا کہ اس کی وجہ سے اگر تم پر خدا کی طرف سے عذاب عظیم آ جاتا اور تمہارا فیصلہ کر دیا جاتا تو تم اس کے مستحق تھے، لیکن اللہ نے ہر قوم کے لیے جو مہلت لکھ رکھی ہے وہ تمہیں ملی اور تم عذاب سے تباہ کر دیے جانے کے بجائے صرف تنبیہ کر کے چھوڑ دیے گئے۔ مسلمانوں کو اطمینان دلایا گیا کہ تمہارے مال غنیمت پر جو یہ اعتراض کر رہے ہیں تم اس کی پرواہ نہ کرو، تم اس کو کھاؤ، یہ تمہارے لیے حلال طیب ہے۔ آخر میں انصار اور مہاجرین کو باہمی اخوت کی تعلیم و تلقین فرمائی کہ دونوں مل کر کفر کے مقابلے میں بنیان مرصوص بن کر کھڑے ہوں۔ سورہ توبہ میں مشرکین، اہل کتاب اور منافقین کے ضمن میں قطعی پالیسی واضح کر دی گئی۔ وہ یہ ہے: نمبر 1، چونکہ عرب کا مکمل نظم و نسق اہل ایمان کے ہاتھ آ چکا تھا، اب اسے مکمل دارالاسلام بنانے کے لیے واضح پالیسی اختیار کی گئی۔ الف، یہ کہ عرب سے شرک کو قطعاً مٹا دیا جائے تاکہ مرکز اسلام ہمیشہ کے لیے خالص اسلامی مرکز ہو جائے۔ اسی غرض کے لیے مشرکین سے برات اور ان کے ساتھ معاہدوں کے اختتام کا اعلان کیا گیا۔ با، حکم دیا گیا کہ آئندہ کعبے کی تولیت بھی اہل توحید کے قبضے میں رہنی چاہیے۔ جیم، عرب کی تمدنی زندگی میں رسوم جاہلیت کے جو آثار بھی اب تک باقی تھے انہیں ختم کرنے پر توجہ دلائی گئی۔ نسی کا قاعدہ انہی میں سے ایک جاہلی رسم تھی۔ نمبر 2، اسلام کا مشن پائے تکمیل کو پہنچنے کے بعد دین حق کے دائرۂ اثر کو پھیلانے کے لیے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ عرب کے باہر جو لوگ دین حق کے پیرو نہیں ہیں ان کی خود مختارانہ فرما روائی کو بزور شمشیر ختم کر دو تاکہ وہ اسلامی اقتدار کے تابع ہو کر رہنا قبول کر لیں۔ جہاں تک دین حق پر ایمان لانے کا تعلق ہے ان کو اختیار ہے کہ ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ نمبر 3، منافقین سے اب تک وقتی مصالح کے لحاظ سے چشم پوشی اور درگزر کا معاملہ کیا جا رہا تھا۔ اب حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ کی جائے بلکہ سختی کا برتاؤ کیا جائے۔ نمبر 4، مومنین صادقین میں سے اب تک جو تھوڑا ضعف ارادی باقی تھا اس کے علاج پر توجہ کی گئی۔ اس صورت میں جہاد پر ابھارا گیا۔ نیز اس میں زکوٰۃ کے 8 مدات بیان کیے گئے۔ نمبر 1، فقراء، نمبر 2، مساکین، نمبر 3، زکوٰۃ اصول کرنے والے عاملین،
نمبر 4 تالیف قلب، نمبر 5 گردنوں کو چھڑانے، نمبر 6 قرض داروں کی مدد کرنے میں، نمبر 7 راہ خدا میں، نمبر 8 مسافر نوازی میں۔ اخیر میں جہاد کے سلسلے میں بیماروں اور کمزوروں کو رخصت دی گئی جو خرچ کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔